اللہ کرے تیری مدد سید اسد سید اسد۔ اس میں دو لفظ ہیں، الرحمن الرحیم، یہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ اب جنہوں نے صرف ناو نہیں پڑھی وہ بس اسی پر اکتفا کر لیں۔ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ رہنے دیں طلبہ کے لیے۔ ہیں صفت مشبہ کے صیغے لیکن استعمال مبالغہ کے لیے ہوتے ہیں۔ بڑی ہی رحمت کرنے والا، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی، اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن رحمان اور رحیم یہ جو دو لفظ ہیں نا، ان میں چند فرق کیے گئے ہیں۔ پہلا فرق، رحمان کا اطلاق کتاب و سنت کے پورے ذخیرہ میں کسی مخلوق پر نہیں ہوا۔ رحمان صرف اللہ کے لیے ہے بس۔ وہ میری جو علم غیب پر تقریر ہے اس میں نے جو فرق بیان کیے ہیں، اس میں نے کہا جس طرح ہم نبی کریم علیہ السلام کو رحمان نہیں کہتے، اسی طرح ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ عالم الغیب بھی استعمال نہیں کرتے۔ رحمان بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے اور لفظ عالم الغیب بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن رحیم کا اطلاق نبی کریم علیہ السلام پر بھی کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 پارہ نمبر 11، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رحمان کا اطلاق کسی مخلوق پر نہیں اور رحیم کا اطلاق مخلوق پر ہے۔ رحیم کی جماعت ہے رحماء، اور یہ اللہ محبوب کے صحابہ کے بارے فرماتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ فرق نمبر 2، امام قرطبی نے اس فرق کو بیان کیا ہے۔ جمہور کے نزدیک رحمان خاص الاسم ہے، یہ نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عام الفعل ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ خاص الاسم ہے، عام الفعل ہے، اور رحیم عام الاسم ہے، خاص الفعل ہے۔ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا، رحمان ایسی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں، جو نعمت بندوں سے حاصل نہ ہو سکے، جس قسم کی تھوڑی بہت بھی بندوں سے حاصل نہ ہو سکے، وہ رحمت جو کرنے والا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم ایسی رحمتیں کرنے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے حاصل ہو سکیں۔ رحمان ایسی رحمت کرنے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو سکیں، اور رحیم ایسی رحمت کرنے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے حاصل ہو جائے۔ فرق نمبر 4، رحمان وہ ہوتا ہے جو بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمائے، اور رحیم وہ ہے جو بندوں کے واسطہ سے رحم فرمانے والا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح رحمان، ہر طرح رحم کرتا ہے، بلا واسطہ بھی بالواسطہ بھی۔ فرق نمبر 5، رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے، وہ رحمان ہے، دنیا میں رحمت فرماتا ہے۔ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا میں رحمت کرنے والے، اے آخرت میں رحم کرنے والے۔ رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے ہے۔
اب رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے. کیوں؟ دنیا میں اس کی رحمت، اس کا رزق مومن کو بھی مل رہا ہے، کافر کو بھی مل رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف مومن کو ملے گی. ایک دوسرا، دنیا میں اس کی رحمت، اس کا رزق لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، آخرت میں اس کی رحمت لینے والوں کی تعداد کم ہے. سارے دنیا والوں نے تو جنت میں نہیں نہ جانا. دنیا میں اس کی رحمت اور اس کا رزق لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور آخرت میں کم ہے. لیکن جو دنیا میں اس کی رحمت اور رزق لے رہے ہیں نا، ان کا پیریڈ تھوڑا ہے. اور دنیا کی جتنی زندگی ہے، کسی کی 50 سال زندگی ہے، بس اتنی دیر لے گا نا اللہ کی رحمت اور رزق. اور کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 66 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 85 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے. پیریڈ ہے نا ایک. جو دنیا میں اللہ کی رحمت لیتے ہیں نا، ان کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن وقت کم ہے. اور آخرت میں جو اللہ کی رحمت لینے والے ہیں، ان کا پیریڈ محدود تو نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. معلوم ہوا کہ رحمان میں اگر مبالغہ ہے تو اس کی رحمت کے حاصل کرنے والے افراد کی نسبت سے ہے، لیکن رحیم میں جو مبالغہ ہے وہ کیفیت کی کثرت کے اعتبار سے ہے. ہیں دونوں ہی مبالغہ کے سیغے. چھٹا فرق، رحمان اور رحیم میں ایک اور اعتبار سے بھی فرق بیان کیا گیا ہے. رحمان ہے فعلان کے وزن پر، رحمان، فعلان، شبعان، اس میں شدت کے معنی ہوتے ہیں. شبعان کا معنی خوب رجا ہوا، پیٹ بھرا ہوا. ملآن پوری طرح بھرا ہوا. رحمان جس میں شدت سے رحمت کا معنی ہو. لیکن رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور ایسے صیغے میں دوام و استمرار کا معنی ہوتا ہے، ہمیشگی کا. ہمیشگی کا وہ ہے نا، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. اس کی رحمت وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہوگی. یعنی رحمان جس کی رحمت میں شدت و جوش ہوتا ہے. رحمان کے بعد رحیم کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتیں صرف وقتی نہیں بلکہ ان میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے. اچھا، اب یہ نقطہ ہے خاص. اللہ کیوں یہ اپنی شان بیان کر رہا ہے؟ وہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں، تو میری رحمتیں تمہیں ملنی ہے نا. تم لینا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہے، عبادت صرف میری کرنا، بندگی صرف میری کرنا، بس کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. ہر نبی یہی پیغام لایا ہے کہ لوگوں پوجنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے. میں یا کا نعبد میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ مطلب نہیں ہوتا توحید کا کہ نبی ولی شیعی کوئی نہیں، نہ. وہ بتاؤں گا کہ انبیاء اولیاء کی اپنی حیثیت ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے. اچھا، پھر ذرا نا میں نے جو 6 فرق بیان کیے ہیں ان میں ذرا غور کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی رحمان بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. رحمان الگ فائدہ دیتا ہے، رحیم سے الگ فوائد معلوم ہوتے ہیں. مودودی صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں کہہ دی. انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، یہ میرے ہاتھ میں ہے. انسان کا خاصہ ہے
کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ پھر اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ مودودی صاحب پھر آگے ایک مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ مودودی صاحب نے کہا ہے، یعنی رحمان اور رحیم کی وضاحت کے لیے انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں۔ سخی، داتا، ایک سخی کہنے سے سوچا نا مطلب پورا نہیں ادا ہوا تو مبالغہ کے لیے لفظ داتا بڑھا دیا۔ کسی کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کہا جی گورا، گورا کہہ کے بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہہ دیا گورا چٹا۔ کسی کے قد کی درازی کو بیان کرنے کے لیے کہا لمبا، دل نے کہا نہیں ابھی مطلب پورا نہیں ہوا تو کہہ دیا لمبا تڑنگا۔ یہ 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے، اور اس میں غلطی کیا کی ہے مودودی صاحب نے، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ انہوں نے کلام الہی کو انسانی کلام کی طرح سمجھ لیا۔ یہ لمبا تڑنگا، گورا چٹا، سخی، داتا تو انسان کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام تھوڑی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا کہ جس طرح انسان عاجز آ جاتا ہے، ایک لفظ بول کر تشنگی محسوس کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ لفظ بول کر تو میں اپنا صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح عاجز ہے کہ ایک لفظ بول کر مفہوم صحیح ادا نہیں کر سکتا؟ استغفر اللہ العظیم۔ یاد رکھیے میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن میرا اللہ کمزور نہیں ہے، میرا اللہ عاجز نہیں ہے، میرا اللہ سبحان ہے۔ پھر انہوں نے دوسری غلطی جو کی، مبالغہ کے صیغے کے بعد دوسرے مبالغہ کے صیغہ کے بیان کے لیے چند مثالیں دی ہیں۔ وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سخیب کے بعد داتا، گورے کے بعد چٹا، لمبا کے بعد تڑنگا۔ اب آپ بتائیے ان میں سے کیا گورا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ چٹا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ نہیں۔ ہاں، گورا چٹا کو اگر ملا لیا جائے
تو ایک حد تک مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے۔ سخی، کیا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے؟ داتا، کیا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے؟ ہاں، دونوں لفظوں کو ملا لیجئے تو ایک حد تک یہ مبالغہ کا، پورا نہیں، ایک حد تک۔ لمبا کے مبالغہ کا صیغہ ہے، تڑنگا کیا مبالغہ کا صیغہ ہے؟ آپ دونوں کو ملا لیجئے تو شاید ایک حد تک مبالغہ کا فائدہ دے، لیکن رحمان تو خود مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رحیم تو خود مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مودودی صاحب کی فاش غلطی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام جیسا سمجھا۔